آج ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آیا ہوں، اور وہ ہے زندگی کے مسائل اور بگڑتا ہوا معمول زندگی، یعنی لائف پرابلمس ڈسٹرب دی لائف روٹین۔ ہمارے روزمرہ کے جو مسائل ہیں ان سے ہماری زندگی کی روٹین دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ اس کو کیسے کنٹرول کریں اس سلسلے میں ہم بات کریں گے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پوری آگاہی حاصل ہو سکے۔ اس سلسلے میں جو اگر کوئی ضروری میڈیسنز ہیں تو اس کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ زندگی میں مسائل کا آنا ایک حقیقت ہے۔ کبھی مالی پریشانی، کبھی رشتوں کے مسائل، کبھی ملازمت کے مسائل یا تعلیم کا دباؤ، یہ سب چیزیں ہمارے روزمرہ کے معمولات کا حصہ ہیں اور ہماری زندگی کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ آج ہم ان پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ اب ان مسائل کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، یعنی کازز آف لائف پرابلمس کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے معاشی پریشانی یا فائنینشل اسٹریس۔ ہم روزمرہ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہوں، اور بغیر پیسوں کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خاندانی جھگڑے یا تعلقات میں کشیدگی، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ اور رشتہ دار ہوں۔ اگر ان کی زندگی میں اس طرح کے مسائل ہیں تو وہ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح سے ملازمت یا تعلیم کا دباؤ، بعض لوگوں کو ملازمت کے اندر پریشانی ہوتی ہے، یا ان کی تعلیم کم ہوتی ہے، یا ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا دباؤ ہوتا ہے، تو یہ بھی مسائل کا سبب بنتا ہے۔ پھر آدمی خوشی کی زندگی جینا چاہے بھی تو بھی اس سے کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیند کی کمی اور ذہنی دباؤ، یہ تقریباً ہر بیماری کے لیے مسائل بڑھاتے ہیں۔ بیماری یا صحت کی خرابیاں، کچھ لوگوں کو اگر کوئی بیماری لگ جائے تو اس کا پراپر علاج نہیں کروا سکتے، چاہے وہ مالی پریشانیوں کی وجہ سے اضافہ کرتے ہیں۔ مطلب بہت سارے لوگ بستر پہ پڑے رہتے ہیں اور وہ ان کو نیند نہیں آتی یا ان کی نیند کم ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ سارا دن ان کا اچھا نہیں گزرتا۔ چڑچڑاپن اور غصہ آنا، تھکن اور توانائی کی کمی ہو جانا، یہ بھی ایک خرابی کا باعث ہے۔ توجہ کی کمی اور یادداشت میں کمزوری، اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ آدمی کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جائے یا گھبراہٹ بڑھ جائے تو بھی اس طرح کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا خیال رکھیں، یعنی جن چیزوں سے ان کے یہ مسائل بڑھتے ہیں ان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ روزانہ کم از کم ان کو اب پریکاشنز کے طور پہ یا احتیاطی تدابیر کی ہم بات کریں تو اس میں ضروری ہے کہ روزانہ 30 منٹ ورزش یا واک کریں، مثبت سوچ اور دعا یا میڈیٹیشنز کو اپنائیں، یعنی ذہن سے برے خیالات، دوسروں کے بارے میں غلط سوچ کو نکال دیں۔ وقت کی منصوبہ بندی کریں اور ترجیحات طے کریں کہ کب کیا کام کرنا بہتر ہے، کب سونا ہے، کب کھانا ہے، کب واک پہ جانا ہے، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ نیند پوری کریں 7 سے 8 گھنٹے کی۔ کیفین اور فاسٹ فوڈ کا استعمال کم کریں۔ دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ مثبت گفتگو کریں، تو اس سے یہ مسائل انشاءاللہ آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ زندگی مسائل اور بگڑتا ہوا جو معمولی زندگی ہے اس میں کمی آ جائے گی۔ اب ہم بات کریں گے اس سلسلے میں کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن اپنا رول ادا کرتی ہیں، جس میں سب سے پہلی دوا ہے، اس کا نام ہے اگنیشیا ہمارا 200 میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر دن میں 1 سے 2 دفعہ لی جائے، جب صدمہ، غم یا رشتوں کے مسائل کی وجہ سے ذہنی دباؤ ہو تو یہ دوا بہت اچھا کام کرے گی۔ اچانک رونے یا اداسی کی
दौरे पड़ने की सूरत में भी ये अच्छा काम करती है। काली फौज एक दवा है 6X में बहुत अच्छा काम करती है। कब? जब ज़हनी थकन और तवानाई की कमी हो, पढ़ाई या काम की ज़्यादती से पैदा होने वाला दबाव इस दवा से कम हो जाता है। एक दवा है जिसे कहते हैं ऑरोमेट 30 में। मायूसी और ज़िंदगी से बेजारी की कैफियत हो तो ये दवा दें। नींद की कमी और दिल की धड़कन तेज़ हो तो ये दवा बहुत अच्छा किरदार अदा करती है। अब जितनी भी दवाएं हैं दिन में 1 से 2 दफ़ा देने से फ़ायदा होता है। हर आदमी अपनी इलामात के मुताबिक 1 से 2 दवाओं का इस्तेमाल कर सकता है। तीनों भी ली जा सकती हैं अगर ज़रूरत हो तो। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस थोड़ी सी कोशिश से ज़िंदगी के मसाइल को ख़त्म करने में बहुत मदद मिलेगी और बहुत सारे लोग इन हिदायत से फ़ायदा उठाएं।